أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وہ وصینا الانسان، اور ہم نے تاکید کی وصیت کے انسان کو لیوالدے اس کے والدین کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسنا اچھے سلوک، یعنی اچھا سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر جہدا وہ دونوں زور دیں، لِتُشْرِكَ کہ تو شرک کر، بھی میرے ساتھ، ما لیس لکا نہیں ہے، لیسا نہیں جس کا نہیں ہے، لکا تیرے پاس بھی اس کا علم، کوئی علم نہیں ہے، فلا تطیعہما تو پھر تو نہ تو کہنا مان ان دونوں کا. الیہ مرجعکم میری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پس میں خبر دوں گا یا میں بتا دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کیا کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل صالح کیے، لندخلنہم فی الصالحین ضرور بضرور ہم داخل کریں گے انہیں، فی الصالحین یعنی نیک لوگوں میں ان کے ساتھ داخل کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یقول جو یہ کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فَإِذَا پس جب، اوذیا جب اذیت دی جاتی ہے اسے، فی اللہ اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ نہ تو بنا لیتا ہے اس لوگوں کی آزمائش کو، کا عذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی اللہ کے عذاب کی طرح وہ اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ، اور اگر آ جاتی ہے نصر من ربک تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور یہ کہے گا، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو آپ ہی کے تمہارے ہی ساتھ تھے. اولیس اللہ بعالم، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ بعالم کہ یقیناً ہر چیز کو جانتا ہے، بما فی صدور العالمین جو کچھ سینوں میں ہے، العالمین لوگوں کے، یعنی کہ جہان والوں کو جو کچھ سینے میں اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی باخبر ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور یقین اور اللہ تعالیٰ پرکھ لے گا، جان لے گا، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور وہ جان لے گا یہ منافقوں کو. وقال الذین کافروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں کفر کیا، یعنی کافروں نے کہا، للذین ان لوگوں کے بارے میں، آمنو جو ایمان لائے، اتبعوا کہا ان لوگوں سے کہ اتبعوا ہماری اتباع کرو، سبیلنا ہمارے راستے کے، یعنی ہمارے راستے پر چلو، ولنحمل ہم ضرور ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم تمہارے گناہوں کا بوجھ،
وما هم بحاملین، اور جبکہ نہیں ہے وہ حاملین، ہرگز بھی حاملین، ہرگز اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کی خطاؤں میں سے، ان کے گناہوں میں سے، من شے کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، انا بھی ہے اور لا بھی ہے، یعنی یقیناً وہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْلَمُنَّ، اور ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے، اسقالہم اپنے بوجھ، وہ اسقالن، اور وہ بوجھ، مع اور دوسرے بوجھ، مع اسقال اپنے بوجھ کے ساتھ، ولا یسألن، اور ضرور بضرور، ضرور ہم وہ سوال کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ ضرور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، عما اس کے بارے میں، کانو یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جھوٹ موٹ جو وہ گھڑتے تھے، اس کے بارے میں ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید بیان کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ توحید بیان کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیحت وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تاکید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان و نیکی کا حکم دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ ان کے انسان کا وجود جو ہے وہ انہی کی وجہ سے، انسان انہی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور اللہ تبارک وہ ماں والدین جو اس کی پرورش بھی کرتے ہیں، ماں اس کو محبت سے رکھتی ہے، پالتی بھی ہے، باپ اس پہ خرچ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے نا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا ہم پڑھا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وسیع ہمیں بہت ہی تاکید کی ہے، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیرے رب نے، سلسلہ بنی اسرائیل میں آ گیا ہے کہ بنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف بھی مت کہو، یعنی کہ لڑنا جھگڑنا تو الگ بات ہے، اف بھی نہیں کہنا، اور انہیں جھڑک کر ان سے بہت نرم اور ان سے بہت کرم والی بات کہے، اور رحم دلی سے ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا دے، اور کہہ دے کہ اے رب ان دونوں پر رحم کر، جیسے انہوں نے جھوٹا چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھ پہ رحم کیا، وہ پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، میں نے کہا پھر کون سا، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر میں نے کہا پھر کون سا، تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اس کو بھی بعد میں آپ نے تیسری جگہ فرمایا۔ اسی سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے دریافت فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے کہا تو تم انہی کی خدمت میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر، تو یہی تیرا جہاد ہے، یعنی والدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے حسن سلوک کی یہاں پہ بات کی ہے، مگر پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ کسی کا شریک کر، جس کے بعد تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو پھر ان کی بات نہ مان، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود کیا کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ ایک بات کو بھی تم ٹھکرائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایسا شخص جو تم نے اگر ماں باپ کی اس نے بات نہیں مانی، جو میرے احکامات کے خلاف بھی نہیں تھے، تو وہ خواہ کیسے بھی ہو میں تمہیں ان سے الگ کر لوں، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک کا ماں باپ سے اس کو الگ کر دے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ وہی ہوگا جس سے وہ دنیا میں چاہتا تھا، اس لیے بعد میں فرمایا کہ میں انہیں ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ صالح بندوں میں سے ملا دوں گا، یعنی جیسا اگر ماں باپ کے اگر وہ ان باتوں کو نہیں مانتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا نہیں کیا، تو پھر وہ ان کے ساتھ وہاں پہ قیامت کے دن میں نہیں ہوگا۔ اگر یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر یہاں پہ اگر نافرمانی ہو بھی گئی ہے، تو اب اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے فرما بردار بندوں میں شمار کر دیتا ہے، مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ تجھے ایسی بات کا حکم دیں جو جس سے جس کے ساتھ کہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو پھر اس کی بات آپ نے کسی حال میں نہیں ماننی، اس سے ان کا جہادہ کا یعنی کہ اتنا زور دیں، یہ نہیں کہ صرف کہہ دیں، زور دیں، اور دونوں مل کے بھی تجھے اگر کہیں کہ ان کی بات مان، تو بھی تو نے ان کی بات کو نہیں ماننا،
یہ اس کے کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ جب 18 19 سال کے تھے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کی ماں جو تھی وہ ابو سفیان کی بھتیجی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے کہا تھا جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ تو ماں کا حق ادا کرنا، اللہ کا حکم ہے تو میری بات مان لے اور محمد کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو سیدنا سعد بہت پریشان ہوئے، اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ ایسے حالات دوسرے نوجوانوں کے بھی تھے جو مکہ موضوع میں پڑھا کہ ابتدائی دور مسلمان ہوئے تو لوگ ان سے ماں باپ جو ہے وہ ناراض تھے، تو اس وجہ سے انہیں بتا دیا کہ اگر وہ ماں باپ تجھ پہ آ، ٹھیک بات ہے کہ ماں باپ کا حق جو ہے سب سے بڑھ کر ہے، کیوں مگر اگر وہ شرک کی بات پر تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے۔ تو ماں باپ کی بات ہی قبول نہیں کرنی تو وجاہت کی کسی اور کے کہنے پہ اللہ تو کہ کوئی انسان شرک کرنے لگ جائے۔ تو یہاں میں کہ اگر پورا مجبور کریں، پورا زور بھی لگا دیں، یعنی یہ نہیں کہ جس سے معلوم ہے کمتر درجے کا دباؤ ماں باپ کسی ایک کا زور دینا تو رد کرنے کے ویسے ہی لائق ہے، تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ اس ماں علیہ السلام کا بھی علم جس سے تیرے میرے شریک کی حیثیت ہے تجھے نہیں جانتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک نہ ماننے کی معقول دلیل ہے کہ ماں باپ کا یہ حق تو ہے، بے شک ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، ان کے ادب کا احترام کرے، ان کی جائز باتوں میں ان کے اطاعت بھی کرے، لیکن ان کو یہ حق نہیں پہنچے کہ انسان اپنے علم کے خلاف ان کی اندھی تقلید کرے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ باپ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس بنا پر اس مذہب کی پیروی کرے جس پر اس کے ماں باپ ہوں، حالانکہ ماں باپ کو اگر علم نہ ہو اور ماں باپ غلط بھی ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ ان کی ہی پیروی کی جائے۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ان پہ بھی آتا ہے، کسی شخص کی بھی تقلید بھی جائز نہیں ہے جب تک وہ آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ شخص حق پر ہے۔ اگر حق پر ہے تو پھر ورنہ کسی کی بات ماننے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہر کسی حال میں بھی نہیں کرنا، چاہے تمہیں کوئی بھی کہے، کیونکہ الہی ہمارے جیو کو نبی کو بیما کن تم، اور آنا سب کے پاس ہی ہے۔ تم نے بھی میرے پاس آنا ہے، ماں باپ نے بھی آنا ہے، پھر میں بتا دوں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اگر تم ان کی بات مان لی اور جہاں ان کو خوش کر دیا تو وہاں جب آؤ گے تو کیونکہ پھر دنیا کے اشتہاریاں اور حقوق تو بس اس دنیا تک محدود ہیں، جب وہاں جائیں گے تو سب نے جا کے اپنی اپنی ذمہ داری اپنے بات پہ تو ہر شخص کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر ماں باپ نے اولاد کو گمراہ کیا تو وہ پکڑے جائیں گے، اور اگر اولاد نے ماں باپ کی خاطر گمراہی قبول کر لی تو اسے سزا ملے گی۔ اور اگر اولاد نے راہ راست اختیار کی اور ماں باپ کے جائز حقوق بھی ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن ماں باپ صرف اس قصور پر اسے ستایا کہ اس نے گمراہی میں اس کے ساتھ کیوں نہ دیا، تو وہ اللہ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پھر مواخذے سے بچ نہ سکیں گے۔ تو ہر شخص بھی ہے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہمیں فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی صالح، ہم ان کو جنت میں صالحین کے ساتھ داخل کر دیں گے۔ یعنی اب وہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم جو بھی ہوگا ان کو نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو صالحین ہو کے کیونکہ دعا ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے نبیوں نے بھی دعا کی کہ اللہ ادخلنی میرے صالحین، یوسف علیہ السلام کی بھی دعا ہے۔ تو وہاں پہ صالحین وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین سورہ نمل میں ہم پڑھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی ادخلنی برحمتک فی عبادک اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل فرما دے، کیونکہ اگر وہاں پہ یہ دعا تو انبیاء کرام بھی کیا کرتے تو صالحین کے ساتھ شمار صالحین وہی ہوں گے، صدیق انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ پھر یہاں بتایا میں نے الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ، کیا لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ پہ، یا ہم دیکھیں کہ کہنے والا تو ایک شخص ہے، یا یقول یا وہ کہتا ہے، میں یقول پر آگے وہ کرے آمنا ہم ایمان لے اللہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے ایمان کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ گویا کہ وہ بھی ویسے مومن ہے جیسے دوسرے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی شخص فوج میں اور بزدلی میں کسی بزدل آدمی فوج کے ساتھ چلا گیا اور فوج کے بہادر سپاہی نے لڑ کر دشمن شکست دے دی، تو وہ چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو مگر وہ آ کر ہی کہے کہ ہم گئے اور ہم خوب لڑے اور ہم نے یہ
تیر چلا ہنو دشمن کو شکست دے دی۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ کرے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ اکیلا آدمی ہے، مگر ہوتا ہے کیا ہے جب وہ اس کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ یہ تو بتایا ہی گیا ہے کہ تکلیف تو جب آزمائے بھی جاتے ہیں، اور جب شروع میں تو ان دنوں مکہ میں تو ویسے بھی تکلیف دی جاتی تھی، تو پھر وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے یہ اللہ کا عذاب ہے، یعنی جیسے جہنم کے عذاب کی طرح ہی یہ عذاب ہے، اسے یہ سمجھ لیا کہ ویسا ہی دیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اس طرح، حالانکہ یہ اس کو ایمان لانے کے بعد تو مار پیٹ اور قید و بند سب اسے صاحب کا تو پیش آتا ہی رہتا، وہاں پہ مکہ میں تو ضرور آیا۔ تو اس کا یہ مطلب یہ کیا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عذاب تو میں بعد میں بھگت لوں گا، پہلے اگر اس عذاب سے بچ جاؤں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب اس نے یہ سمجھ لیا تو پھر اس کو تو پھر گمراہ ہو گیا۔ اگر یہاں کی سختی برداشت نہیں کی اور پھر وہ مرتد ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ جب پیش ہوگا تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پھر یہی بتا رہا ہے کہ جب پھر لائن جا نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم، اور جب تیرے فتح نصرت آ گئی تو یہ شد کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یہاں جب مسلمانوں کو مل گئی فتح مل گئی تو پھر ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، یعنی کہ جب آ جائے کہ کسی نقصان کی یا اذیت کی بات آتی ہے تو وہ بھاگ لیتا ہے کہ کہ میں جو ہوں وہ ان کے ساتھ ہوں، مطلب ان کے ساتھ نہ بھی ہوں تو ان کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہٹ جاتا ہے۔ مگر جب فیصلہ کہ یہاں پہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو پھر وہ ان کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو ہم تو ہیں تمہارے ساتھ۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ناقابل برداشت اذیت یا نقصان یا شدید خوف کی حالت ہو، جان کے لالے پڑ رہے ہیں، تو پھر وہ کلمہ کفر کرنے کہہ کر اپنے آپ کو بچا لینا بھی تو شرعن جائز ہے، لو شرط ہے کہ آدمی دل سے، سچے دل سے ایمان پر ثابت قدم رہے، یہ نہ ہو کہ جھوٹ موٹن میں شامل ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا علیہ صلی اللہ عالم صدور، کہ یہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آگے کرے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں ہم، کہ لوگوں سے تو کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، ہم ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو دلوں کے حال بھی جو ہم نے سوچا ہے اس کو بھی، جو زبان پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے، جو کسی کی زبان پہ بھی نہیں صرف دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ اور پھر یہ وہی بات آئی بولے یا اللہ من اللہ الذین آمنوا و یا اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی پرکھ لے گا، یعنی کہ سچوں کو الگ کر دے گا، پرکھ الگ کر دے گا، اور جو ہے وہ دوسرے منافق ہے مومنوں کو الگ کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو اور مومنوں کو الگ الگ کر دے گا، یہیں پہ لوگوں کو دکھا دے گا کہ کون جو ہے وہ مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہی بتایا جا رہے ہیں کہ جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں نہیں رہنے دینے والا ہے کہ جس میں تم اب اس وقت یعنی صادق الایمان اور منافق سب ملے جلے ہیں، تو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے نمایاں کر دے گا، ان کو الگ کر دے گا، مومنوں کو الگ کر دے گا، منافقین کو الگ کرے گا، وہ تو ضرور دکھائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاکم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ تم ہماری اس کو چھوڑ دو، ہماری اتباع ہمارے راستے پہ چلو، ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو ہم قیامت کے دن تم کہتے ہو جس کا ہم اٹھا ہی لیں گے۔ یعنی کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ایک پہلی بات تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا طریقہ یہی تھا کہ ہم ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ کچھ ہوگا، یہ حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے، زندگی کی بات کی، موت کی بات کو زندگی ہے ہی نہیں، نہ کوئی حشر نشر ہونا ہے، یہ سب باتیں فضول باتیں۔ لیکن اگر بات دوسری زندگی ہے اور اگر کسی وقت تمہارا ہے کہ ایسی زندگی ہے، تو پھر ہم ذمہ لیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم تمہارا ثواب، تمہارا عذاب جو ہم اپنے گردن پر لے لیں گے، یعنی تم ہمارے کہنے سے اپنے نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ۔ تو یہ مطلب سردار قریش، یہ قریش لوگوں سے کہا کرتے تھے جو شروع شروع میں اسلام قبول کرتے تھے، تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جیسے کہتے ہیں سیدنا عمر کو بھی ان کے متعلق بیان کیا کہ جب وہ ایمان لائے تو ابو سفیان اور حارث بن امیہ بن خلف نے ان سے مل کر یہی کہا تھا کہ تم آ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں سے، ہم تمہاری خطاؤں سے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وما ہم بحاملین من خطایا من شیء، کچھ بھی کوئی کسی کا، کوئی کسی کا انہوں نے بوجھ نہیں اٹھانا، یہ جھوٹے ہیں، یہ بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے یہاں کسی دوسرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، اور کسی کے کہنے سے گناہ کرنے والا خود اپنے گناہ کی سزا سے بچ جائے،
کیونکہ وہاں تو ہر شخص اپنی کیے کا آپ ذمہ دار ہے، لا تزر واجرۃ وزر اخرى، کہا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اگر یہاں بالفرض اگر ایسا ہو بھی جائے تو سب اس وقت کفر و شرک کا انجام تو ایک جہنم کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ تو اس وقت کس کی ہمت ہوگی کہ وہ جہنم کو دیکھ بھی لے اور پھر اس کے جو دنیا میں وعدہ کیا تھا اس کے مطابق کہے کہ جی میں تم اس کا بوجھ، اس کا عذاب بھی مجھے دے دیں۔ یہ تو کسی ممکن ہی ہے، جس کا نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو اس جہنم کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ جی میں اس کی سزا میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کریں یہ جھوٹ ہیں، وَلَيَحْلَمُنَّ الْأَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بوجھ اٹھائیں گے، اپنے بوجھ بھی اور ان کے بوجھ بھی جن جو ان دوسرے بوجھ، اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے کو بھی جن کو انہوں نے بہکایا۔ یعنی اللہ کے ہاں وہ بوجھ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانا اس لیے ہے کہ اگر کسی نے ایک بوجھ ان پر، یہ خود اپنے گمراہ ہونے کا بوجھ ہوگا، دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی لادا جائے گا۔ یعنی کہ اگر اس نے کسی کو بہکایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے بھی راہ راست کی طرف دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر راہ راست اختیار کی، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی کی ہو۔ اور جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس پر ان سب گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی، یعنی ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اس کو ان کا پورا پورا ملے گا، جتنا ان کو ملا ہے اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے ان کو دعوت دی۔ تو یہاں اسی طرح جیسے فرمایا گیا نا کہ آپ سے فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں اس قتل کے گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا پر سب سے پہلے اسی نے ڈالی تھی، اسی نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو یہی ہے کہ جو ہوگا یہی کہ اگر کسی نے کسی کے کہنے پر کوئی چلا ہے اور اچھا کام کیا ہے تو وہ اس کا بھی یعنی کہ اس کو اعمال اس کے نیکیاں بڑھیں گی۔ اور اگر یہیں اگر اس نے الٹا کام کیا ہے، کسی کو بہکایا، تو پھر وہ بھی بھگتے گا، کیونکہ یہ تو اس دن تو پھر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تو کسی اور کا بوجھ تو نہیں، تو یہ بوجھ ضرور اٹھائے گا۔ اور وہاں کوئی کسی کا بوجھ دوسرے کا ویسے کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، کوئی اپنا ماں باپ بھی ایک دوسرے سے، یعنی انسان اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، ماں باپ سے بھی بھاگے گا، ہر کسی سے بھاگے گا۔ اور وہاں تو یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کا حق بھی کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ بھی وہاں پہ تو وہ بھی دلا سب کچھ دے دلا کے وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آتا ہے کہ کسی کا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تمام رسالت پہنچا دی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنے عزت کی اور اپنے جلال کی قسم، آج ایک ظالم کو بھی میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ فلاں فلاں کہاں ہے؟ تو وہ شخص آئے گا اور پہاڑ جیسی نیکیوں کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، یہاں تک کہ اہل مشرق کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں گی، یعنی وہ لگیں کتنی نیکیاں لے کے آیا ہے۔ تو وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ منادی ندا کرے گا کہ اس طرف سے کسی کا کوئی حق ہو، تو اس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ آ جائے اور اپنا بدلہ لے لے۔ اب تو ادھر ادھر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے گھیر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو ان کے حق دلواؤ۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کیسے دلوائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں لو اور انہیں دے دو۔ چنانچہ یوں ہی کیا جائے گا کہ یہاں تک کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، پھر ابھی تک بعض مظلوم اور حقدار باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں بھی بدلا دو، تو فرشتے کہیں گے اب تو اس کے بعد ایک نیکی بھی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کے گناہ اس پہ ڈال دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی وَلَيَحْلَمُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، قیامت کے دن مومن کی تمام کوششوں سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سرمے اور اس کی مٹی کے گوندنے سے بھی۔ دیکھ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی اور تیری نیکیاں لے جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اور نیکیاں تم نے کی ہو مگر نیکیاں لے کے دوسرا کوئی اور چلا جائے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کا کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کی برائی نہ کی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کے متعلق بلا وجہ کے گمان برا گمان نہ کرے، یا کسی کا حق نہ مارے، اگر حق بھی مارا تو وہاں پہ حق کہاں سے دیں گے؟
तो हक का बदला दिया, तो वहाँ तो सिर्फ यही बदला है कि नेकियां अपनी देनी पड़ जाएंगी। तो इसे कहा गया कि अपनी नेकियों को बचा के रखें, अपनी नेकियां किसी और को ना दें। इसलिए अपनी नेकियों की हिफाजत करें, और हिफाजत करने का तरीका यही है कि जब बोले तो हक बात बोलें, वरना चुप रहें, ज़रूरत नहीं है। ना झूठ बोलने की ज़रूरत है, ना बिला वजह की, क्योंकि जो ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है उसमें बहुत गलत बातें भी निकल जाती। इसलिए बेहतर यही है कि कोई इंसान जो है वो कम से कम बोले, और जब भी ज़बान वक्त हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहे, अपनी नेकियों में इजाफा करे, और उनसे दूसरों को नेकियां देने से बचे। फिर हमारे बारे पर भी ये बताया जा रहा है कि वलायुसलुन्ना यौमल क़यामत अम्मा कानू और फिर ये जो कुछ यहाँ पे घटते रहे हैं, इसके मुताबिक क़यामत में ज़रूर सवाल किया जाएगा। यानी जो झूठी बातें, यानी ये तो झूठी बातें करेंगे, हमारे तरीके की पैरवी करो, तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। तो उसकी वजह यही है कि एक तो एक ये जिस ये इनका मफरूज़ा ये था कि जिस शिर्क की ये पैरवी कर रहे हैं वो बरहक हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब तौहीद जो है वो गलत है, इसे कुफ्र करने में कोई ख़ता नहीं है, या उनको ये ख़ता लगती ही नहीं थी। दूसरा उनका मफरूज़ा ये था कि कोई हशर होना नहीं है, कोई क़यामत होनी नहीं है। एक मुसलमान तो इसलिए कुफ्र करते हुए डरता है कि वो बाद में उसको जवाब देना पड़ेगा। तो इनकी वजह से ये यही कह दिया करते थे कि अच्छा तुम्हारे नदी अगर कुफ्र करना खता ही है तो हम तुम्हारे बोझ उठा लेंगे। यानी यहाँ जितनी जो झूठ बोला करते थे वहां पे उन चीज़ों का उनको हिसाब देना पड़ेगा। यानी क़यामत के दिन उन लोगों की जिम्मेदारी अगर वो कहाँ से उठाएं, जो क़यामत वाक़ हो जाएगी और उनके उम्मीदों के खिलाफ वो जहन्नुम को अपनी आंखों से सामने देख लेंगे, तो उस वक्त वो बिल्कुल हरगिज तैयार नहीं होंगे कि अपने कुफ्र का खमियाजा भुगतने के साथ उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी अपने ऊपर उठा लें। तो यानी कि वो यहाँ पे बहका गुमराह किया करते थे, वहाँ पर मगर इस गुमराही का उनको जवाब देना पड़ेगा, और वहाँ पे अल्लाह तबारक उनसे ज़रूर पूछेगा तो कि तुम झूठ बोला करते। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को सही समझने के तौफीक अता फरमाए, हमें हिम्मत तौफीक भी दे कि हम उस अमल भी करें, और हमें उन कामों से बचाए जो हमारे अमाल, जो नेक अमाल हैं, नेकियां जो हमारी वहाँ पे कोई और लेके चला जाए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी नेकियों को बचाएं, और अल्लाह तबारक व तआला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करें, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, वालदेन के फर्मा बरदार बने। अल्लाह तबारक हम सब पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।